الحمد وسلام على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. 16واں پارہ سورہ الکہف، آیت شریفہ نمبر 82 اور 83۔ کل کے سبق میں اللہ مالک کی توفیق سے آیت شریفہ نمبر 82 کے حوالے سے کچھ گزارشات عرض کرنے کی عاجزانہ کوشش اللہ کی توفیق سے کی جا رہی تھی۔ آج بھی آغاز میں اسی کے حوالے سے کچھ بات عرض کرنے کا اللہ کی توفیق سے ارادہ ہے، پھر اس کے بعد اگلی آیت کریمہ کی طرف انشاءاللہ منتقل ہوں۔ اس آیت کریمہ میں حضرت خضر علیہ السلام کا وہ بیان ہے کہ انہوں نے بستی والوں کی جانب سے مہمانی کے انکار کے باوجود دیوار کو کیوں درست کیا؟ اس کے درست کرنے کا سبب کہ دیوار کے نیچے یتیم 2 بچوں کا مال تھا اور ان بچوں کا باپ نیک تھا، تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ یہ بچے بڑے ہو جائیں تاکہ اپنے مال کو سنبھال سکیں۔ اسی کے برعکس بات پچھلی آیت کریمہ میں ہے، میں آپ اس کی طرف بھی توجہ کرویں، اور خصوصاً نوجوان اولاد۔ وہاں کیا ہوا؟ بچہ سرکش، ماں باپ دونوں ایمان والے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ کے لیے میں آپ اور سارے لوگ اور خصوصاً نوجوان اس بات پر بہت زیادہ غور کریں۔ اللہ نے کیا کیا؟ نوجوان کی گردن کو توڑ دیا یا باقی رہنے دیا؟ خوفناک بات۔ کیا کہتے ہیں؟ جوانی مستانی۔ کیا کام مستانی آئی اس کی؟ رب ذوالجلال کے روبرو کوئی چیز ہے؟ کوئی فرعون، نمرود، مخلوق میں سے نامور سرکش، قارون، اللہ کی گرفت آئی کو بچا۔ آج کل کے نوجوان کیا چیز؟ ماں باپ کے روبرو سرکشی اللہ کے ہاں کتنا زیادہ غصے والا عمل ہے۔ وہاں اس نوجوان کے بارے میں کیا اس نے سرکشی کی؟ الفاظ شریفہ پہ ذرا توجہ دے لیجیے۔ فخشینا ان یرہقہما طغیانا وکفرا، آیت شریفہ نمبر 80۔ تو ہم ڈرے کہ وہ لڑکا ایمان والے ماں باپ کو کیا کرے گا؟ سرکشی میں اور کفر میں پھنسا دے گا۔ ابھی کیا؟ آیت شریفہ سے تو یہی معلوم ہوتا ہے۔ انتہائی زیادہ صاحبان جی سمجھ آ رہی؟ بیٹا جی سمجھ آ رہی؟ انتہائی زیادہ حقیقت میں سامنے سمجھ آ رہی بیٹا؟ حقیقت میں ڈرانے والی بات۔ وہ آپ جی سمجھ آ رہی ہے؟ بہت ہی خوفناک بات۔ اس کے بعد اور میری التماس ہے اس پیغام کو گھروں میں عام کریں، اپنی اولادوں کی نسلوں کی خیر کے لیے۔ ریڈ کیٹ سیٹ میں یہ پیغام نہیں ہے، قرآن و سنت میں یہ پیغام ہے۔ دیوار والے قصے میں مزید دروس
اللہ مجھے آپ کو ان سے فائدہ دے. الفاظ شریفہ پہ غور کیجئے. فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا. سو تیرے رب نے ارادہ کیا کہ وہ دونوں بلوغت کو پہنچ جائیں، اپنی قوت کے وقت کو پہنچ جائیں. اور اس کے ساتھ جوڑیے پہلے واقعہ کو، کشتی کو جب نقصدار بنانا تھا تو خضر نے نسبت اس کشتی کو خراب کرنے کی کس طرف کی؟ اللہ کے لیے میں آپ ڈر جائیں. ہماری کیفیت اللہ مجھے ہدایت دے، آپ کو بھی دے. عام طور پر کیا ہے، کام کسی نے کیا ہو آگے بڑھ کے نمبر بنانے کے لیے اس کو دفن کر دیتے ہیں. ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ اور یہ بیماری عورتوں میں بھی ہے، مردوں میں بھی ہے. میں غلط کہہ رہی ہوں؟ ٹھیک ہے، رب کر سکتے. بیچاری مرتی کوئی ہے کچن میں اور پریزنٹیشن میں کوئی آتی ہے. اس کی جو مہارت ہے پریزنٹیشن میں ہے بس. کھپے اندر کوئی اور بڑی بنے کوئی اور. اور یہ بات مردوں بڈھوں میں بھی ہے، بڈھوں میں بھی ہے، جوانوں میں بھی ہے. یہ بات اسلام کے آداب کے منافی ہے. اور ایسے شخص سے چلنا آسان ہے یا بری بات ہے؟ ایسے شخص کے ساتھ چلنا مشکل ہے یا آسان ہے؟ میں یہاں خضر علیہ السلام میرے آپ کے یہ سبق ہے کہ نہیں؟ جہاں نقص وہ انہوں نے اپنی مرضی سے کی، کشتی کو عیبدار اپنی مرضی سے کیا، لیکن ان کے ایمان نے گوارا نہیں کیا کہ کشتی کو خراب کرنے کی نسبت اپنے رب کی طرف. اور جب بچوں کی دیوار کو سیدھا کیا تاکہ بچے بڑے ہو جائیں، یہ گوارا نہیں کیا کہ اس کام کی نسبت اپنی طرف کریں. یہ ہے دین، یہ ہے ایمان کا تقاضا، یہ ہے رب کی غلامی. اور جو بندہ شراکت میں، پارٹنرشپ میں، جاب میں، ٹیم میں، گھر میں، کہیں جگہ ایسا ہو اس کے ساتھ چلنا پسندیدہ ہوتا ہے یا مشکل ہوتا ہے؟ آسان ہوتا ہے. اور ایسے بندے تھوڑے ہیں یا بہت زیادہ ہے؟ پتہ نہیں کہاں ہے. ایک اور بات، اور بہت ضروری بات، کیا کوئی شخص اس طرح کے کام کر سکتا ہے کسی گردن پکڑے اور توڑ کے پھینک دے کہ یہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں ماں باپ کا نافرمان ہوگا؟ اجازت ہے؟ کسی کی کشتی خراب کر دے، کسی کی گاڑی خراب کر دے راستے میں کہ آگے ڈاکو کھڑے ہیں؟ نہیں. خضر علیہ السلام نے کتنے واضح انداز میں کہا فما فعلته عن امری، جو میں نے کیا ہے اپنی جانب سے نہیں کیا. اور نوٹ فرمانا، یہ غلطی مختلف شکلوں میں امت میں موجود ہے، اس سے نقصان ہوتا ہے. ہمارے دین کی ہر چیز منظم ہے، ہر موتی وہاں رکھا گیا ہے کہ اس کے سوا رکھنے کی جگہ نہیں. اہل اقتدار کے لیے اختیارات ہیں، علماء کے لیے اختیارات ہیں، عامت الناس کے لیے اختیارات ہیں. اگر عالم اہل اقتدار کا اختیار استعمال کرے گا بیڑا غرق ہوگا، اور اگر اہل اقتدار علماء کے کام میں ٹانگ اڑائیں گے ستیہ ناش ہوگا. عوام اہل اقتدار والے اختیار استعمال کریں گے، نظام برباد ہو جائے گا. بہت زیادہ فساد بہت معاشروں میں جو آیا ہے وہ اس چیز کو نظر انداز کرنے سے.
بات واضح ہو رہی ہے. ایک چیز جو اہل اقتدار کے لیے ہے مولوی صاحب کریں گے ستیاناش ہو جائے گا. اب مولوی صاحب فیصلے کرنے شروع کر دیں کس کی گردن کاٹنی ہے کس پر حد کے ان پر، یہ تو نہیں ہو سکتا. وہ اقتدار والے کریں گے. اب دین کے بارے میں فیصلہ اہل اقتدار شروع کر دیں خرابی ہوگی. عوام علماء والے یا حکام والے نہیں. شریعت نے جس جس کو جو جو اختیارات جہاں جہاں دیے ہیں اسی میں رہنا. وما فعلت عن امری، میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا. ذالک تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، شریعت کی حکمت کو پہچاننے کے لیے وحی کے بغیر کسی کی عقل حجت نہیں. کوئی کہ میری سمجھ میں نہیں آتا، تو تیری سمجھ کیا ہے؟ تیری سمجھ کوئی سٹینڈرڈ ہے؟ پہلے جا کے اپنی سمجھ کا معائنہ کرا کہ یہ کتنی غلط ہے. جو سٹینڈرڈ ہے وہ شریعت ہے، اور شریعت وہ ہے جو کتاب و سنت ہے. میری آپ کی کسی اور کی بات وہ پہلے شریعت پہ تولی جائے گی، شریعت کے مطابق ہوگی تو سر آنکھوں پر، اگر شریعت کے مطابق نہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں. آیت شریفہ نمبر 83 الفاظ شریفہ کے معنی. وَيَسْأَلُونَكَ، اور وہ آپ سے سوال کرتے ہیں. عن ذی القرنین، ذی القرنین کے بارے میں. ذی ذا ذو، اس کا معنی عربی میں صاحب والا. ذی ذا ذو، ذی علم ذا علم ذو علم، علم والا. ذی عمل ذا عمل ذو عمل، عمل والا. تینوں کا معنی ایک ہے. القرنین، قرن سینگ، قرنین دو سینگ. یہ بات کتنی دفعہ گزر چکی ہے. عربی میں واحد کا صیغہ ہے اور تثنیہ کا ہے اور جمع کا ہے. انگریزی میں واحد جمع سنگولر پلورل. اردو میں پنجابی میں واحد اور جمع. تثنیہ کہنا ہو تو دو لانا پڑ، عربی میں نہیں. دو کے لیے مستقل صیغہ ہے، سانچہ ہے. تو قرنین دو سینگ. دو سینگ کیوں کہا گیا؟ بعض مفسرین نے اس کے بارے میں 4 وجوہات لکھی ہے. ایک وجہ یہ ہے کہ دو سینگوں والا مرد عربی میں بہت بہادر آدمی کو کہتے ہیں، تو یہ بہت بہادر تھا، تو اس لیے اس کا نام ذو القرنین مشہور. دوسری وجہ جو بیان کی گئی ہے کہ اس کے سر میں واقعتاً 2 سینگ تھے، اور اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، جیسے چاہے ویسے کسی انسان کے ہاں بنا دے. چھانگے نہیں ہوتے. عام انگلیاں کتنی ہیں اور چھانگوں کی کتنی ہو سکتی ہیں؟ 7 بھی ہوتی ہیں، 6 تک. تو تیسرا سبب، قرن کا معنی ہے کنارہ. تو یہ بندہ زمین کے کنارے تک پہنچا، مغرب تک، مغرب کے آخر تک جہاں زمین ہے، اس کے بعد سمندر ہے، وہاں تک پہنچا. اور مشرق میں جہاں تک زمین ہے وہاں پہنچا، حتیٰ کہ سمندر آ گیا. تو ذو القرنین مغربی اور مشرقی کنارے کو پہنچنے والا. چوتھا سبب یہ بیان کیا گیا ہے کہ قرن کا معنی ہوتا ہے مینڈے. مینڈے واضح ہے، لٹیں کہتے ہیں پنجابی میں. تو اس نے سر میں 2 مینڈے بنائی تھی. ٹھیک کیا ہے؟
میرا محدود فہم میں بات یہ ہے، ان باتوں کا کوئی کتاب و سنت میں ثبوت نہیں، ہمیں ان باتوں کے جاننے کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ اللہ پاک نے کہا اس کا نام ذوالقرنین، ہمارے لیے کافی، اس سے آگے نہ قرآن پاک میں نہ حدیث شریف میں ثابت ہے، ہم اسی پر رکتے ہیں کہ اس کا نام ذوالقرنین تھا۔ کیوں تھا؟ اللہ پاک چاہتے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، سأتلو، میں ضرور پڑھوں گا، علیکم، تم پر، منہ، اس سے، ذکرا، کچھ ذکر، با محاورہ ترجمہ، اور وہ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے میں تم پر یقیناً اس کا کچھ ذکر مختصر طور پر، میں ضرور تم پر اس کا کچھ ذکر پڑھوں گا، انشاءاللہ الرحمن، اللہ عافیت دے، خیریت فرمائے۔ اسی آیت کریمہ کے حوالے سے کل کے سبق میں کچھ مزید عاجزانہ گفتگو شروع کرنے سے سبق کا آغاز کیا جائے گا۔ اے مولا کریم، اپنے فضل و کرم سے ہماری مجلس کو مبارک بنا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واتباعہ الی یوم الدین۔